تاریخ میں ایسے کئی بادشاہوں کا ذکر ہے جو اپنی مرضی سے تخت سے اترے اور شان و شوکت کی زندگی سے ناتا توڑ کر کسی غیر آباد جگہ پہ چلے گئے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو واپس آئے اور پھر سے اپنا تخت سنبھال لیا۔ انہی میں سے ایک نام عظیم سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد ثانی بھی تھے، جو 2 دفعہ ریاستی امور چھوڑ کر گوشہ نشینی میں گئے، لیکن جب ریاست کو ان کی ضرورت پڑی تو وہ واپس آئے اور جس سلسلے کو انہوں نے چھوڑا وہیں سے شروع کیا۔ سلطان مراد ثانی 16 جون 1404 کو امازیہ میں پیدا ہوئے۔ سلطان مراد ثانی اپنے والد سلطان محمد اول کی وفات کے بعد 4 جون 1421 کو تخت نشین ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 17 برس تھی۔ اس نوجوان سلطان کو تخت نشین ہوتے ہی بہت سی مشکلات اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ مصطفیٰ نامی ایک کمانڈر جو اپنے آپ کو سلطان محمد اول کا اور بایزید یلدرم کا بیٹا بتاتا تھا، اس نے سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی، جس کے بعد بہت سے عثمانی سپاہی اس سے جا ملے، جس سے اس کی طاقت بہت بڑھ گئی، جس کے بعد اس نے شہر پر شہر فتح کرنے شروع کر دیے۔ سلطان مراد نے جو فوج اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجی، اس کی بھی اکثریت مصطفیٰ سے شکست کھا کر واپس بھاگ آئی۔ اس کے بعد سلطان مراد نے اپنے سپہ سالار بایزید پاشا کو اس باغی کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، لیکن جنگ میں بایزید پاشا مارا گیا اور سلطان مراد کی فوج کو ایک مرتبہ پھر شکست فاش ہوئی۔ اس فتح کے بعد مصطفیٰ کی ہمت اور بڑھ گئی اور اس نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ پہلے تمام ایشیائی کوچک پر قابض ہو جائے، کیونکہ اس کو توقع تھی کہ یورپی علاقوں کے عیسائیوں سے اسے سلطان مراد کے خلاف مدد ملے گی، اور ایشیائی کوچک پر قابض ہونے کے بعد وہ یورپی علاقے سے سلطان مراد کو بے دخل کرنا بہت آسان ہوگا۔ اس کے بعد سلطان مراد ثانی نے بذات خود مصطفیٰ کا تعقب شروع کر دیا اور ایشیائی کوچک میں پہنچ کر اس کو شکست دی۔ سلطان مراد ثانی کے میدان جنگ میں آتے ہی وہ عثمانی سپاہی جن کو اس عرصہ میں مصطفیٰ کے ساتھ مل چکے تھے، وہ اس کا ساتھ چھوڑ کر سلطان مراد کے پاس آنے لگے۔ مصطفیٰ اپنی نازک حالت دیکھ کر ایشیائی کوچک سے بھاگ اٹھا۔ اس کے بعد مراد ثانی نے 1421 میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا اور بہت سے یورپی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ مراد ثانی نے 1428 میں کرمانیوں کو شکست دی اور 1430 میں دوسرے محاصرے میں سالونیکا کو فتح کیا۔ سلطان مراد نے اسی دہائی میں بلقان کے وسیع علاقے کو سلطنت میں شامل کیا اور 1439 میں سربیا کو فتح کیا۔ 1444 میں جنگ وارنا میں انہوں نے یونان کو شکست دی، لیکن جنگ جلاووز میں انہیں خود شکست ہو گئی، جس کے بعد دونوں فریقین کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کے بعد مراد ثانی اپنے صاحبزادے محمد ثانی کے حق میں تخت سے دستبردار ہو گئے، لیکن محمد ثانی کی نوعمری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسیحیوں نے معاہدہ توڑ دیا، جس پر 1446 میں مراد ثانی نے دوبارہ مسند اقتدار سنبھالی اور کوسوو کی جنگ میں مسیحی اتحاد کو کچل کر رکھ دیا۔ بلکان میں مسیحیوں کو عظیم شکست دینے کے بعد سلطان نے مشرق کا رخ کیا اور امیر تیمور کے بیٹے شاہ رخ تیموری کو شکست دی۔ یوں سلطان مراد ثانی 2 دفعہ اقتدار سے علیحدہ تو ہوئے، لیکن جب بھی ریاست کو ان کی ضرورت پڑی وہ واپس آ گئے۔ 1450 کے موسم سرما میں وہ بیمار پڑ گئے اور بیماری کی وجہ سے ہی وفات پا گئے، جس کے بعد ان کے بیٹے سلطان محمد نے ان کی جگہ تخت سنبھالا، جن کو دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے یاد کرتی ہے۔